بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج نون ساکن کے قاعدے ہم تجوید و قرات کا آج اگلا سبق پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کون کون سے حروف آئیں تو غنہ ہوتا ہے اور کون کون سے حروف پر غنہ نہیں ہوتا۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا ہے اظہار حلقی، دوسرا ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ، اور تیسرا ہے اقلاب، اور چوتھا قاعدہ ہے اخفاء۔ یہ 4 قاعدے ہیں نون ساکن کے۔ جب نون ساکن ہوتا ہے تو اس کے بعد ان 4 قاعدوں میں سے کچھ حروف ہیں جن میں غنہ اور غنہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم سب سے پہلے اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اظہار حلقی اسے کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں 6 حروف ہیں، حروف حلقی جو ہم نے پڑھے تھے مخارج کے اندر۔ تو اظہار حلقی میں یہ 6 کے 6 حروف ہوتے ہیں جن میں غنہ نہیں ہوتا۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ حلقی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے چونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ان میں غنہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی مثال آپ لے لیں، جس طرح من اخیہ، نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، من اخیہ، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہا کی مثال لے لیں، من ہادن، اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو ان میں غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے حروف حلقی کی مثال۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ جو ہمارا ہے وہ ادغام ہے۔ ایک ہوتا ہے ادغام مال غنہ اور ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ۔ ادغام مال غنہ میں 4 حروف ہیں، میم، لام، واو، نون، جن میں غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد میم آ جائے گی یا لام آ جائے گی یا واو آ جائے گی یا نون آ جائے گی تو غنہ ہوگا۔ اور یا اور را یہ اگر آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان کو کہتے ہیں حروف یرملون، ان کا مجموعہ حروف یرملون۔ اگر آپ ان کا مجموعہ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ حروف آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام آنے پر غنہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میم، لام، واو، نون، ان میں غنہ ہوتا ہے۔ یہ ذرا سماعت کر لیجئے گا، میم، لام، واو، نون میں نون ساکن کے بعد اگر یہ آ جائیں گے تو غنہ ہوگا، لام اور را آ جائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اب لام اور را کی مثال آپ لے لیں، نون ساکن کے بعد آ گئی لام، من لدن کا، من لا، نون ساکن کے بعد لام آئی ہے تو غنہ نہیں ہوا، من لدن کا ہم نے سیدھا سیدھا پڑھ دیا۔ اس طرح را کی مثال آپ لے لیں، من ربک، مر ربک، نون ساکن کے بعد را آ رہی ہے تو مر ربک، غنہ نہیں ہو رہا، ناک میں آواز نہیں جا رہی۔ اسی طرح اگر آپ میم، لام، واو، نون، ان میں آپ دیکھیں گے جس طرح مم مثلہ، نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو اس میں غنہ ہو رہا ہے، مم مثلہ، ٹھیک ہے جی، مم مثقال۔ اس طرح یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں غنہ اور نہ غنہ نہ ہونے کو۔ ہوگا 6 کے 6 حروف میں ہی ادغام ہوگا۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا، مدغم کرنا، پہلے حرف کو دوسرے اندر جو پہلے حرف کو دوسرے حرف کے اندر مدغم کر دینا، ملا دینا۔ تو 6 کے 6 حروف میں ہم ملائیں گے، لیکن 2 حروف میں غنہ نہیں ہوگا، 4 کے اندر غنہ کیا جائے گا۔ تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن کا اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے گی تو ہم اسے میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ مثال من بعدی، نون ساکن کے بعد با آئی ہے، من بعد، اب میم کے اوپر جو ہے وہ نون بھی غائب ہو گئی اور با کی بھی آواز بھی نہیں آ رہی، نون ساکن اور تنوین کو ہم نے میم سے بدل دیا، من بعدی، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔
بدلنا، اس کا معنی ہے۔ اور آخری قاعدہ ہے اخفا۔ اخفا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اس کے اندر ہم ایک نرم غنہ کرتے ہیں، ایک سادہ سا غنہ کیا جاتا ہے، آواز نون جو ہے وہ غنے کی وہ ناک میں چلی جاتی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار حلقی بھی نہ ہو 6 حروف، اور حروف یرملون بھی نہ ہو 6 حروف، اور ایک حرف با بھی نہ ہو، اور ایک حرف کون سا الف یہ بھی نہ ہو، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد الف نہیں آتا، ہمیشہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں آتا۔ یہ حروف اگر نہ آئیں، اس کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے ان میں اخفاء ہوگا، ان سب کے اندر غنہ کیا جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ حروف حلقی کو بھی نکال لیں، حروف یرملون کو بھی نکال لیں، اور اقلاب کا جو با ہے وہ بھی نکال لیں، اور الف کو بھی الگ کر دیں۔ اس کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے ان کے اندر ہم غنہ کریں گے، اور اسے کہیں گے اخفاء حقیقی، چھپا کر پڑھنا۔ تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے آج ہم نے سماعت کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ میرا پیغام آگے پہنچائیں، آپ کے پاس آپ کے دوست احباب ہوں گے، آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو یہ ہمارا سبق سنوائیں، تاکہ ان تک بھی علم دین کی یہ روشنی پہنچنی چاہیے۔ میری کوشش ہے کہ ہر آدمی تک ہمارا پیغام پہنچے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔